السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ آپ اپنی اٹینڈنس مارک کر لیں گروپ میں۔ آج کی جو ہم حدیث دیکھیں گے اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے ذکر ہوا، قال ذکر لی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاذ، یعنی حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک روایت کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کہا، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، یعنی ملاقات کا مطلب کہ یعنی فوت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ملتا ہے، من لقی اللہ لا یشرک به شیئا، اس طرح سے وہ اللہ سے ملاقات کرے گا کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں شرک نہیں کیا ہوگا، لا یشرک به شیئا دخل الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ قال الا ابشر الناس، قال، تو اس پہ سوال ہوا کہ کیا میں پھر خوشخبری نہ دے دوں لوگوں کو اس چیز کی؟ قال لا انی اخاف ان یتکلوا، تو حضرت معاذ نے اس کا جواب یہ دیا کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں لوگ سست نہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک جب پہنچی تو ان کا یہ ایک فریضہ تھا کہ وہ کوئی بھی چیز اپنے تک چھپا کے نہ رکھیں، بلکہ وہ تمام کی تمام احادیث کو روایت کریں، لیکن ایسی احادیث کو وہ روایت ضرور کرتے تھے صرف اس چیز کی بیس کے اوپر کہ ہم کہیں علم کو چھپانے والے لوگ نہ بن جائیں، اور علم کو چھپانا بھی ایک بہت سنگین جرم ہے جس کی وعید ہمیں آتی ہے، احادیث میں ملتی ہے کہ جو شخص علم کو چھپاتا ہے اس کو لیجام من نار، جو لگام ہوتی ہے وہ آگ کی دی جائے گی۔ تو اس بیس کے اوپر صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ علم کو چھپائیں نہ، لیکن ایسی احادیث جو کہ بہت زیادہ امید دلانے والی ہے وہ بہت زیادہ لوگوں کو نئی جگہ کے اوپر شیئر کرتے تھے، ہر جگہ کے اوپر نئی بیان کرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس لیے کہ لوگ ایسی احادیث کو سننے کے بعد یہ نہ ہو کہ عمل کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ اس میں جیسے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ شرک نہ کرو اور جنت میں داخلہ جو ہے وہ آپ کو اس کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ تو اس کو بہت زیادہ جیسے حدیث کے اینڈ میں آ رہا ہے کہ کیا میں اس کی خوشخبری نہ لوگوں کو دے دوں، تو اس کے اوپر جواب ہوا کہ نہیں، انی اخاف ان یتکلوا، کہ مجھے خوف ہے کہ وہ ایسی بات کو سن کے وہ سست ہو جائیں گے، وہ اپنی نیکیوں کے اندر جو سبقت کرنا اور نیکیوں کے کاموں کو بہت زیادہ شوق سے کرنا، وہ ان کا ایک سست ہو جائیں گے وہ اس معاملے میں۔ اور آج کے جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس میں ہم اسم موصول کو دیکھیں گے جو کہ ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے اسم کے حوالے سے۔ اس کے بعد ہمارا جو فعل ہے، فعل کو ہم ابھی فی الحال ڈسکس نہیں کریں گے، تو اس کورس کے حوالے سے جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے وہ اسم موصول ہے، اور باقی ہم نے مدینہ بک کو دیکھنا ہے۔ مدینہ بک کا ہمارا 13th لیسن ہوگا انشاءاللہ۔ تھرٹینتھ لیسن ہم نے تھوڑا سا سٹارٹ کیا تھا، اس کی ہم نے جو اس کا ڈائلاگ تھا وہ شروع میں دیکھا تھا، اور ایک تمرین بھی دیکھی تھی جو ہاؤلائی سے ریلیٹڈ تھی۔
یعنی ہاذا کی جمع سے ریلیٹڈ ہمارے پاس جو ایک تمرین تھی وہ بھی ہم نے لاسٹ کلاس میں اس کو ڈسکس کیا تھا. تو آج ہمارے پاس ایک اور تمرین ہے جس میں ہم نے جو ورڈز ہمیں انڈر لائن ملے ہیں ہم نے ان کی جمع کرنی ہے. تو ظاہر ہے جب ہم اس ورڈ کو جمع کریں گے تو هذا الرجل یہ ہمارے پاس مشار الیہ ہے تو اسم اشارہ بھی ہمارا چینج ہوگا. اب اگر آپ نمبر 2 ایگزامپل میں دیکھیں تو التاجر الکبیر یہاں پہ یہ ہمارے پاس صفہ موصوف کی ترکیب ہے. تو جب ہم نے موصوف کو چینج کیا تو اس کے ساتھ جو صفہ ہے وہ بھی ہمیں چینج کرنی ہوگی. اس کے بعد جو جملے کا دوسرا حصہ ہے اس میں آپ دیکھیں ہوا کی ضمیر رجل کی طرف جاری ہے. جب ہم نے ہوا کو چینج کرنا ہے جمع میں کرنا ہے تو ظاہر ہے ہوا مبتدا ہے, مبتدا کے ساتھ اس کی خبر بھی چینج ہوگی. تو یہ جملے تھوڑے سے بہت دھیان سے کرنے والے ہیں جن میں ہمیں جب ہم ایک ورڈ چینج کر رہے ہیں تو اس ورڈ کا جس جس چیز کے ساتھ کنیکشن ہے ہمیں وہ بھی جمع میں کرنی پڑے گی. تو اس کی مثال میں ہمارے پاس ہے من هذا الرجل هو حاج من هؤلاء الرجال هم حجاج کہ من هذا الرجل یہ شخص کون ہے وہ حاجی ہے, یہ حاجی ہے. اور من هؤلاء الرجال کہ اب یہ جمع میں ہو گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کون ہیں, مرد ہیں یہ کون ہے, ہم حجاج وہ سب حاجی ہیں. تو اس طرح سے ہم نے جملے کو چینج کرنا ہے. اب ہمارے پاس ہے من این هذا الطالب هو من الہندی. تو سسٹر ہانی آپ اس کو کوشش کریں چینج کرنے کی. اس میں آپ نے هذا الطالب ہے تو آپ کو هذا بھی جمع میں چینج کرنا پڑے گا الطالب کی طرح سے, اور پھر اس کے بعد ہوا من الہند میں ہوا بھی واحد سے جمع میں چلا جائے گا. تو یہ 3 ورڈز آپ کو چینج کرنے ہیں. اس سینٹینس کو آپ دیکھیں. من أين هؤلاء الطلاب آپ کی آواز نہیں آ رہی. من أين هذا الطلاب هم من الهند. ابھی سسٹر تک آپ کی آواز نہیں آ رہی. سسٹر مجھے آ رہی ہے ان کی آواز. ابھی آ رہی ہے سسٹر؟ سسٹر کہ آپ کو آ رہی ہے لیکن مجھے نہیں آ رہی, پتہ نہیں کیا وجہ ہے. ابھی آ رہی ہے سسٹر؟ مجھے دونوں اسٹوڈنٹس کی آواز نہیں آ رہی. ابھی آ رہی ہے سسٹر آواز؟ نہیں مجھے نا ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیں ٹھیک ہے رہنے دیتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں کیوں باقی اسٹوڈنٹس کو آپ کی آواز آ رہی ہے لیکن مجھے نہیں آ رہی. جی اوکے ہماری تمرین ہے من این هذا الطالب هو من الہندی. تو اس کو ہم چینج کریں گے من این هؤلاء الطلاب هم من الہندی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے این التاجر الکبیر هو فی السوق. تو اس میں این التجار الکبار
جیسے یہ والے جو آپ کے پاس الکبیر ورڈ کی جو جمع ہے وہ پچھلی تمرین میں انہوں نے ورڈز کی پلورل دی تھی، اس میں ہمیں پتا ہے کہ الکبیر کی جو جمع ہے وہ کبار ہوتی ہے. تو این التجار الکبار ہم فی السوق، یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں وہ کہاں ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں. ہم فی السوق، وہ بازار میں ہے، مارکیٹ میں ہے. اور اوپر والے جملے کا ترجمہ یہ ہے کہ من این ھذا الطالب، کہ یہ طالب علم کہاں سے ہے، یعنی من این آ گیا تو اب اس کی نیشنلٹی کے متعلق پوچھا جا رہا ہے، اس کا جو مدر لینڈ ہے وہ پوچھی جا رہی ہے. ہوا من الہندی، کہ وہ ہند سے ہے، وہ انڈیا سے تعلق رکھتا ہے. این المدرس الجدید هو عند المدیری، اس کو جب ہم چینج کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ این المدرسون الجدد ہم عند المدیری. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جو نئے ٹیچرز ہیں وہ کہاں ہیں، وہ سب ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. ہوا ہم عند المدیری، وہ مدیر کے پاس ہے، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے. این الطالب الجدید اهو فی الفصل، کہ جو نیا اسٹوڈنٹ ہے وہ کہاں ہے، کیا وہ کلاس میں ہے. این الطلاب الجدد اهم فی الفصل، اس کو جب ہم پلورل کریں گے تو الطلاب الجدد کر دیں گے اس کی صفہ موصوف کو، اور اهم فی الفصل ہوا کی بجائے ہم کر دیں گے. پھر اس کے بعد ہے ہمارے پاس اگلا سینٹینس، هذا الطالب غنی لا هو فقیر، کیا یہ طالب علم غنی ہے، نہیں وہ فقیر ہے. اب اس جملے میں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس مرکب اشاری ہے هذا الطالب، اور غنی جو ہے وہ خبر ہے. تو اس طرح سے اس جملے میں تینوں ورڈز کو چینج ہونا ہوگا، کیونکہ جو عدد ہے مبتدا کی مطابقت کے حوالے سے ہی ہمارے پاس خبر عدد میں مطابقت کے ساتھ آتی ہے. تو اگر ہم مبتدا کو جمع کر رہے ہیں تو خبر بھی ہماری جمع ہو جائے گی. هؤلاء الطلاب اغنیاء، اب ہم نے اس کو اغنیاء کہنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس تنوین کے ساتھ نہیں آتا. اغنیاء ورڈ غیر منصرف ہے. پھر لا هو فقیر، لا هو فقیر کو جب ہم چینج کریں گے لا هم فقراء ہو جائے گا، ہوا کے بجائے ہم کر دیں گے، اور کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے ہوا فقیر، تو اس کو جب ہم کریں گے تو فقراء، مبتدا اور خبر دونوں جمع میں چلی جائیں گی کہ وہ فقیر ہیں. فقراء کا ورڈ بھی ایک دمہ کے ساتھ آئے گا، تنوین نہیں آئے گی اس کے اینڈ میں. اس کے بعد ہے من هذا الرجل هو ضيف، یہ شخص کون ہے، تو وہ ضیف ہوتا ہے مہمان، کہ وہ مہمان ہے. من هؤلاء الرجال هم ضيوف، جب ہم نے اس کو جمع میں کیا تو من هؤلاء الرجال مرکب اشاری پورے کے پورے کو ہم نے جمع میں چینج کیا، اسم اشارہ بھی اور مشار الیہ بھی. پھر آگے ہمارے پاس آ رہا ہے مبتدا اور خبر جس کو ہم نے جمع میں کرنا ہے ہم ضیوف، کہ وہ مہمان ہے. لی اخ کبیر ہوا طالب بالجامعۃ، میرا بڑا بھائی ہے جو وہ اسٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی میں. تو لی اخوۃ کبار ہم طلاب بالجامعۃ، اس میں اب ہمارے پاس اخن کبیر جو ہے وہ ہو گیا مرکب توصیفی، اخوۃ کبار ہم نے کر دیا اس کو، اور ہوا طالب یہ مبتدا اور خبر ہے جس کو ہم نے بدلا تو ہم طلاب، اس کو بھی ہم نے جمع میں کر دیا، دونوں کو مبتدا کو بھی اور خبر کو بھی. این صدیقک ذهب الى الجامعۃ این اصدقاؤک، یہاں پر صدیق کی جمع جو ہے وہ اصدقاء آ جائے گی، اور کاف وہ سنگولر ہی رہے گا. این اصدقاؤک ذهبوا الى الجامعۃ الى المکتبۃ.
یہاں پر ہمارے پاس فعل یہاں پہ آیا ہے، اور ذہبا کو جب ہم نے جمع کرنا ہوتا ہے، پلورل بنانی ہوتی ہے اس کی، تو ہم واو ساکن ایڈ کر دیتے ہیں اور ایک الف لکھا جاتا ہے آخر میں، جس کو کہ یہ ہمارے پاس ایک رائٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس واو الجمع ہوگا، یعنی ایسا واو جو کہ جمع کو شو کر رہا ہے، اس کے بعد الف لکھا ہوا آتا ہے. تو ذهبوا الى الجامعة الى المكتبة، مکتبہ بولتے ہیں لائبریری کو. محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة. محمد ایک شخص ہے، اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے مدرسہ میں یعنی اسکول میں. تو اب ہم جب اس کو پلورل کریں گے، ابن کو پلورل کریں گے، تو یہ ہو جائے گا کہ محمد له ابناء صغار هم طلاب في الجامعة في المدرسة. ابناء صغار ہو جائے گا اور ہم طلاب، یہ جو ہے یہ ہم نے اس میں چینجنگ کی کہ محمد کے بیٹے ہیں بہت سارے، پلورل ہو جائے گا، اور وہ سب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ ہیں اسکول میں. الزمیل کا مجتہد، نعم ہوا مجتہد. تو یہاں پر سوال ہے کہ کیا تمہارا جو کلاس فیلو ہے وہ مجتہد ہے، محنتی ہے؟ نعم ہوا مجتہد، ہاں وہ محنتی ہے. تو اس کا ہم جب اس کو ہم پلورل کریں گے تو یہ ہو جائے گا کہ زملاؤک مجتہدون، نعم ہم مجتہدون، مجتہدون، ان کو ہم نے پلورل کر دیا. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہوا تو آپ لکھ کے مجھے پوچھ سکتے ہیں. اوکے، اب اس کے بعد یہ جو ایکسرسائز ہے ہماری، اضف الاسماء اضف الاسماء الآتية مرة الى اسم ظاهر واخرى الى اسم الى ضمير كما هو موضح في المثال. کہ یہاں پر ہمیں کچھ نیمز دیے گئے ہیں، اسماء دیے گئے ہیں، اسم ہمارے پاس موجود ہیں. ان کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ ہم نے اسم ظاہر کر کے ان کی اضافہ کرنی ہے، یعنی ان کو مرکب اضافی کی ترکیب میں استعمال کرنا ہے. اور دوسری دفعہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ضمیر کی طرح ہم نے اس کا جو ہے وہ استعمال کرنا ہے. جیسے مثال میں ہمارے پاس ہے کہ ابناء، تو ابناء محمد اور ابناؤہ. تو اس میں ہم نے کیا کیا کہ یہاں پر ابناء کو ہم نے اضافہ کیا ایک اسم کے ساتھ جو کہ اسم ظاہر ہے. ٹھیک، اسم ظاہر جیسے اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ ایک ہوتی ہے ہمارے پاس ضمائر ہوتے ہیں، اور ضمائر کے اپوزٹ میں ہمارے پاس اسم ظاہر ہوتا ہے جس میں کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے طلاب ہے، مدرس ہے، یہ بھی ہمارے پاس اسم ظاہر ہوتے ہیں. بس ضمیر کے اپوزٹ جب آپ کے پاس ایک چیز استعمال ہو رہی ہوتی ہے، اسماء استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اسم ظاہر ہوتا ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ ہو گئی مثال. اس کے بعد ہمارے پاس ہے اسماء، تو اس کو جب ہم مرکب اضافی کریں گے تو اسماء الطلابی یعنی اسٹوڈنٹس کے نام، یہ ہمارے پاس مرکب اضافی ہو جائے گا، تو طالب علموں کے نام. اور اسماءہم، ان کے نام، تو ایک میں ہمارے پاس طالب علم کے نام ہو جائیں گے، طالب علموں کے نام کیونکہ یہ پلورل ہے، طلاب، اور پھر ان کے نام، یعنی ہم نے ضمیر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اضافہ کر دی، مرکب اضافی بنا دیا. زملاء حامد، زملاء کا، حامد کے کلاس فیلوز، زملاء پلورل ہے، اور
तुम्हारे क्लास फेलोज, क्योंकि का की दमीर है तो का जो है वो हमारे पास हाजिर के लिए होता है। हम जो है वो गायब के लिए है, गायब जमा के लिए, और का हाजिर के लिए, वाहिद के लिए। अस्दिक़ाउल मुदर्रिसी, ये हमारे पास हो जाएगा कि टीचर के दोस्त, और अस्दिक़ाउहु यानी उसके दोस्त। जो हमारे पास हु की दमीर होती है वो वाहिद मुज़क्कर गायब की दमीर है, जो कि थर्ड पर्सन के लिए होती है। गायब की जो दमीर होती है वो हमारे लिए थर्ड पर्सन की होती है, जो जिससे हम बात नहीं कर रहे होते, जो उस कन्वर्सेशन में मौजूद नहीं होता शख्स, तो उसके दोस्त। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो तमरीन आ रही है, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो क्या है? जैसे फेल को थोड़ा बहुत टच करना शुरू किया है इन चैप्टर्स में, तो हमने जैसे देखा ज़हबा, खरजा, जलसा, ये हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा था, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज करते हैं इस सीगे को, इस पैटर्न को। फिर हमारे पास जो गुजरा उसमें हमारे पास था वाहिद मुअन्नस गायब के लिए ज़हबत, जलसत, खरजत, हमने इन तीन वर्ड्स के आगे ता साकिन को ऐड कर दिया, जो कि थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए, मुअन्नस के लिए हमारे पास सीगा बन जाता है। तो यहाँ पर वाहिद मुज़क्कर गायब के सीगे को जमा में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि अत्तालिबु ज़हबू इलल मक़ामी, तो इसका जो जमा बना वो हुआ अत्तुल्लाबु ज़हबू इलल मक़ामी। तो ज़हबा से ज़हबू, यानी लास्ट लेटर के ऊपर दम्मा देके वाव साकिन ऐड कर दिया, वाव मत बना देते हैं बस आखिर में हम, और ज़हबू ये जो है ये जमा का सीगा बन जाता है, जमा मुज़क्कर गायब का। यहाँ पर आप देख लें कि सारे के सारे जुमले हमारे पास शुरू हो रहे हैं इस्म से। यहाँ पे अब तालिब है, फिर अब तालिबू, अल मुदर्रिसु, अत्ताजिरु, ये सारे जो हैं ये हमारे पास इस्म मारिफा है, मुर्रफ बिल नाम। तो इन सारे जुमलों को हम ये कहेंगे कि ये जुमला इस्मिया है, लेकिन इसकी जो खबर है वो हमारे पास जुमला फेलिया आ रही है। कि अब जैसे हम इस जुमले को देखें, अब तालिबू जलसा फिल फसली, कि जो तालिब इल्म है वो बैठा है क्लास में। तो यहाँ पर अब तालिबू मुब्तदा हो गया, जलसा फिल फसली ये हमारे पास खबर हो गई। इसमें अब ये जो जलसा है, जैसा हमने जब दमायर को डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि जो हालत रफ के दमायर होते हैं मुत्तसिल वाले, क्योंकि मुनफसिल तो हमने देखा हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ये हमारे पास मुनफसिल दमायर थे हालत रफ के। लेकिन जो मुत्तसिल दमायर होते हैं वो हमेशा हर फेल के अंदर हिडन होते हैं, हर फेल के अंदर मुस्ततिर होते हैं, छुपी हुई हालत में होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास जलसा है, तो जलसा के अंदर हुआ की दमीर मौजूद है, क्योंकि जलसा वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, तो इसके अंदर जो दमीर है वो भी वाहिद मुज़क्कर गायब की हिडन है, हुआ। जैसे ज़हबा में भी हुआ की दमीर हिडन है। अब ज़हबू जब हमारे पास आया यहाँ पर इस वर्ड के अंदर, तो ये चूंकि जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है, इसलिए इसके अंदर जो दमीर हिडन है वो भी जमा मुज़क्कर गायब की है, यानी हम की दमीर इसके अंदर हिडन है। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, जब हम इसका तर्जुमा करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो गए, वो सब मर्द गए। अगर हम इसको ज्यादा वजाहत के साथ इस वर्ड को ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे कि वो सब मर्द गए। तो अत्तुल्लाबु जलसू फिल फसली, यहाँ पे हमने इसको भी जमा किया अत्तुल्लाबु, और जलसू फिल फसली, जलसू में हमारे पास हम की दमीर हिडन है, जैसे जलसा में हुआ की दमीर हिडन है, इसी तरह जलसू में हम की दमीर हिडन है। अलमुदर्रिसु खरज मिनल मदरसती, अलमुदर्रिसूना खरजू मिनल मदरसती। और इसका मतलब क्या है कि जो टीचर है वो स्कूल से चला गया, और जब हम इसको जमा करेंगे तो
سارے استاذ کیونکہ جمع ہے تو سب استاذ اسکول سے چلے گئے. خرجو من المدرسہ تھی وہ سب چلے گئے اسکول سے. تو اس میں بھی خرجو کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہے. پھر لاسٹ سینٹینس ہے ہمارے پاس التاجر ذهب الى السوق کہ جو تاجر ہے وہ بازار کی طرف گیا, مارکیٹ کی طرف گیا. تو التجار ذهبوا الى السوق کہ جو تاجر زیادہ سے تاجر ہیں, سارے تاجر وہ بازار کی طرف چلے گئے, وہ مارکیٹ کی طرف چلے گئے. تو یہ ہمارے پاس اس کے جمع ہو جائے گا, اور ذهبوا جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہوگی. اب ہمارے پاس نیکسٹ تمرین ہے اقرأ واکتب کی. الطلاب فی الفصل. اچھا ایک پوائنٹ میں میرے ذہن سے نکل گیا ایکسپلین کرنا. میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ ہمارے پاس جیسے یہاں پر اس تمرین کے اندر ایک مثال آئی ہے کہ الطالب ذهب الى المطعم, اور پھر اس کے بعد ہے کہ الطلاب ذهبوا الى المطعم. تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو ہمارے پاس مبتدا تھا اس کو بھی انہوں نے پلورل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ تو ہم اسی طرح سے اس کو ہینڈل کریں گے اور اس کو اسی طرح سے لکھیں گے جیسے ہمیں انہوں نے مثال میں دیا ہے کہ ہم نے جو فعل ہے اس کو بھی ہم نے پلورل کرنا ہے اور ہم نے جو مبتدا ہے اس کو بھی پلورل کرنا ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ہمارے پاس فعل بعد میں آتا ہے اوکے نہیں اوکے اس کو بھی رہنے دیتے ہیں, یہ پھر بہت کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. ابھی فی الحال آپ اس کو اسی طرح سے رکھیں. اقرأ واکتب الطلاب فی الفصل کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلاس میں ہیں. من هؤلاء الاولاد کہ یہ بچے کون ہیں. اہم ابناؤک کیا وہ تمہارے بیٹے ہیں. لا ہم ابناء اخی نہیں وہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہؤلاء الاولاد مرکب اشاری ہے, سوال کے لیے آ گیا. ہم ابناؤک یہ ہمارے پاس مبتدا اور خبر آ گئی, اور ہم ابناء اخی یہ ہمارے پاس اگین مبتدا اور خبر آ گئی. اس میں ابناؤک مضاف مضاف الیہ ہے اور ابناء اخی مضاف مضاف الیہ ہے. من هؤلاء الناس کون ہے یہ لوگ. یہاں پہ ہؤلاء الناس مرکب اشاری ہے جو کہ جمع کی ترکیب ہے. ہم حجاج من ترکیہ وہ حاجی ہیں ترکی سے. این التجار ذهبوا الى السوق کہ تاجر کہاں ہیں وہ بازار کی طرف گئے. اب یہاں پر بھی یہ جو ذهبوا کا استعمال ہو رہا ہے یہ ہمارے پاس فعل ہے, اور ذهبوا الى السوق تو یہ ہمارے پاس جمع مذکر غائب کا صیغہ آتا ہے یہاں پر. من هؤلاء الرجال هم ضيوف کون ہے یہ سارے مرد. هؤلاء الرجال ہمارے پاس جمع میں مرکب اشاری کی ترکیب ہے. ہم ضیوف وہ سب مہمان ہیں. الفلاحون فی الحقول وابناؤهم فی المدرسة حقول کہتے ہیں کھیت کو, فلاح ہوتے ہیں کسان. یہاں پہ بھی ہمارے پاس جمع کی ترکیب ہے کہ جو تمام کسان ہیں وہ کھیتوں میں ہیں اور ان کے بیٹے یعنی کسانوں کے بیٹے اسکول میں ہیں. ابناؤہم ان کے بیٹے. اب یہ جو یہاں پر ہم ہے یہ فلاحون کی طرف جا رہا ہے, کسان کی طرف اس کی ضمیر راجع ہو رہی ہے. حقول بھی جو ہے وہ ہمارے پاس جمع کا ورڈ ہے ایک, حقل, اور حقول اس کی جو ہے وہ پلورل ہوتی ہے. کھیت زیادہ سے کھیت کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ.
ऐन तुल्लाबुल जुदुदु, कहाँ है नए तालिब इल्म। ये भी हमारे पास मुरक्कब इशारी है, सॉरी मुरक्कब तौसीफी है, और ये जमा की तरकीब है। बादुहुम फिल फस्ली व बादुहुम इंदल मुदीरी, कि उनमें से बाज क्लास में है और उनमें से बाज जो है वो मुदीर के पास है। तो यहाँ पे भी ये हमारे पास जुमला इस्मिया बनता है, बादुहुम फिल फस्ली और बादुहुम इंदल मुदीरी। अमामी तुज्जारुन किबारुन, मेरे चचा, और यहाँ पर भी चचा जो है वो प्लूरल है, यानी मेरे तमाम चचा, तुज्जारुन किबारुन बड़े ताजिर हैं। और ये मुब्तदा और खबर है, इसमें अमामी मुब्तदा है और तुज्जारुन किबारुन मुरक्कब तौसीफी और खबर। हाउलाई इख्वती, ये सब मेरे भाई हैं, क्योंकि इख्वा जो है वो इख्वतुन जो है उसकी प्लूरल है, अखुन से इख्वतुन होता है और उख्तुन से अखवातुन होता है। तो इख्वतुन जो है वो हमारे पास जमा होती है भाई की, तो इख्वती जब याय मुतकल्लिम हमारे पास आ जाता है तो वो अपने से पहले जो लास्ट लेटर होता है उसको वो कसरा के साथ हमेशा लिखा जाता है, उसकी अराबी हालत जो भी हो वो लास्ट लेटर कसरा के साथ ही आता है। तो इख्वती यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेरे तमाम भाई हैं, सारे भाई हैं। ऐना अबनाउका या अली, क्यों कहाँ है तुम्हारे बेटे ए अली, हम फिद दुकानी, वो सब दुकान में है। दुकान जो है वो उर्दू में भी हम बोलते हैं दुकान बोलते हैं, शॉप होती है ये, इसका जो तर्जुमा है वो सब दुकान में है। अत्तुल्लाबुल किबारु फिल मल्अबी वत्तुल्लाबुस सिगारु फिल फस्ली, कि जो बड़े तालिब इल्म हैं वो मल्अब में है, मल्अब कहते हैं प्लेग्राउंड को, और अत्तुल्लाबुस सिगार यानी जो छोटे तालिब इल्म हैं वो क्लास में है। हाउलाइल फित्यतु इख्वतुन अबूहुम अमामु हादल मस्जिदी, कि ये सब लड़के, जैसे हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि जो फित्यतु होता है वो फतन की प्लूरल है। फता हमारे पास वाहिद होता है और अल्फित्यतु उसकी प्लूरल है। कि ये सब जो लड़के हैं ये भाई हैं, और अबूहुम इनके जो बाप है यानी जो इनका फादर है वो इमाम हादल मस्जिद, वो इमाम मस्जिद है। हाउलाइ रिजालु फल्लाहून मिन क़रयती, कि ये मर्द किसान हैं, मिन क़रयती मेरी बस्ती से, यानी मेरे इलाके से। करिया जो है वो वैसे बस्ती को कहा जाता है। ऐन तुल्लाबुल जुदुदु अखरजू, नाम खरजू व ज़हबू इलल मक्तबती, कि जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ हैं, क्या वो निकल गए। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास आ रहा है ये सवाल के लिए है, और खरजू वो चले गए, ये भी हमारे पास खरजा से खरजू थर्ड पर्सन के लिए जमा मुजक्कर का सीगा है ये हमारे पास। नाम हाँ खरजू व ज़हबू, कि यानी वो चले गए और वो क्लास से निकले या किसी जगह से निकले होंगे बहरहाल, और वो चले गए इलल मक्तबती। अब खरजा और ज़हबा इन दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। इलल मक्तबती मक्तबा कहते हैं लाइब्रेरी को, लाइब्रेरी की तरफ चले गए। हाउलाइल अतिब्बाउ मुस्लिमूना, क्या ये तमाम जो डॉक्टर्स हैं ये मुसलमान हैं। नाम हूँ मुस्लिमूना, हाँ ये सब मुसलमान हैं। अब इसमें हाउलाइल अतिब्बाउ मुब्तदा है और मुस्लिमून खबर है, और हुम मुब्तदा है यहाँ पे हमारे पास, और मुस्लिमून इसकी खबर है। ली अबनाउन सिगारुन, मेरे छोटे बेटे हैं। अबनाउन सिगारुन प्लूरल में, यानी दो से ज्यादा हैं और छोटे बेटे हैं। बादुहुम फिल मदरसतिल इब्तिदाइयती, कि उनमें से बाज जो हैं वो मदरसा इब्तिदाइया मतलब प्राइमरी स्कूल में है। वो बादुहुम फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, और बाज उनमें से मिडिल स्कूल में है। तो ये है हमारे पास और इसमें भी हमारे पास जो है ना
یہ مبتدا اور خبر ہے. اب جیسے لی ابناء صغار، تو ابناء صغار ہمارے پاس بنتا ہے مرکب توصیفی جو کہ مبتدا ہے، اور لی خبر ہے اور مقدم ہے کیونکہ جار مجرور ہمارے پاس خبر کے طور پہ آتا ہے. پھر بعضهم مضاف مضاف الیہ ہے جو کہ مبتدا ہے، اور فی المدرسۃ الابتدائیہ یہ خبر ہے، اور نیکسٹ سینٹینس میں بھی اسی طرح بعضهم مبتدا فی المدرسۃ المتوسطۃ یہ ہمارے پاس خبر ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ تمرین میں جمع لکھنا ہے. تو اس تمرین کو میں چھوڑ دیتی ہوں کہ یہ آپ اپنے طور سے اس کے جمع لکھیں. ویسے اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ پتہ نہ ہو، بس یہ ہے کہ ایک میموری کا ٹیسٹ ہے کہ آپ نے جیسے پورا ایک چیپٹر پڑھا تو اس میں ان سب کے واحد بھی موجود تھے اور پھر اس کی جمع بھی آگے ہمیں ملی، تو وہ پھر ایک دیکھنا ہے کہ کیا یہ سب چیزیں یاد ہیں، جمع ان کی یاد ہے یا نہیں. اور ان میں سے زیادہ تر ایسے اسماء ہیں جن کی جمع مکسر بن رہی ہے. ایک مسلمون ہے جو کہ ہمارے پاس جمع سالم میں آئے گا جس میں ہم نے واو نون کی ایڈیشن کرنی ہے. باقی میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ایسا ورڈ نہیں ہے جو کہ سالم کے پیٹرن پہ بنے، سب کی جو جمع ہے وہ مکسر ہے. اب ہمارے پاس آتے ہیں کلمات جدیدہ. الحقل جو کہ واحد ہے اور حقول اس کی جمع ہے، کھیت کے لیے استعمال ہوتا ہے. الناس لوگوں کے لیے. القریۃ بستی کو کہتے ہیں. الضیف مہمان ہوتا ہے. الشیخ ویسے تو شیخ ٹیچر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شیوخ جو ہے وہ آپ استاد کی جگہ پہ بھی بولتے ہیں، جیسے جب حدیث کی روایت بھی ہوتی ہے تب بھی زیادہ تر آپ دیکھیں تو شیخ کا نام آتا ہے وہاں پر اپنے استاد کے لیے، جس سے آپ حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں یا جس سے آپ نے حدیث کو روایت کیا ہے، تو وہاں پر بھی جو زیادہ تر ورڈ یوز ہوتا ہے شیخ کا ورڈ ٹیچر کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ ورڈ بوڑھے شخص کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. آپ رسپیکٹ میں بھی کسی کو کہہ سکتے ہیں شیخو. تو المطعم جو ہے کہتے ہیں ہوٹل کو، اور المدرسۃ الابتدائیہ جو پرائمری اسکول ہے اس کو کہتے ہیں. یہاں پہ ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اپنا لاسٹ ٹاپک جو ہمارا لسان القرآن سے ہوگا. یہ ہمارا اسم کا لاسٹ ٹاپک ہے، اور اس کے بعد فعل کا ٹاپک شروع ہو جائے گا. یعنی اسم سے متعلق جو چیزیں ہم نے پڑھنی تھی وہ ہم نے دیکھ لی ہیں آلموسٹ ساری. اسماء موصولہ. اسماء موصولہ ہمارے پاس ہوتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس اردو میں جو، جس، جہاں، جون سا اس طرح کے جو ورڈز ہیں ہم استعمال کرتے ہیں دو جملوں کو جوڑنے کے لیے. تو یہ اسماء موصولہ یہ آپ سمجھ لیں اردو کے اسماء موصولہ ہیں. پھر انگلش میں جیسے دیٹ اور دوز کا استعمال ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پر انہوں نے کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ all that glitters is not gold، تو یہاں پہ یہ جو دیٹ ہے یہ موصول کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ جملے کو جوڑنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور God helps those who help themselves، تو یہاں پر یہ جو those ہے یہ موصولہ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، یہ اس کو جوڑ رہا ہے. The book which I have read is very useful، تو اس میں جو which ہے یہ موصول کو شو کر رہا ہے کہ یہ ان دو جملوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے. اور عربی زبان میں اسماء موصولہ اسماء استفہام کے استعمال سے ہے. یہاں پر جیسے ان دو جملوں میں ہمیں ملیں گے للہ ما فی السماوات والارض اور فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو ان دو جملوں میں ہمیں جو
اسماء موصولہ مل رہے ہیں، ایک ما ہے اور ایک من ہے. تو یہ دو ہمارے پاس اسماء موصولہ ایسے ہیں جو کہ اسماء استفہام میں سے ہیں، جس کو ہم استفہام میں بھی دیکھ چکے ہیں. دونوں کو من کون کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ما جو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ ہمارے پاس اسماء استفہام کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں اور موصولہ کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ما جو ہے وہ نان لیونگ کے لیے یوز ہوتا ہے اور من جو ہے وہ لیونگ کے لیے یوز ہوتا ہے. من یخاف وعید، کون ہے جو خوف رکھے اور وعید لے یعنی نصیحت لے اس سے. اچھا، اب ما اور من کے علاوہ ہمارے پاس ایک ٹیبل بھی ہے جو کہ اسماء موصولہ کا ہے. الذی، اللذانی، اللذینی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی. یہاں پہ ہمارے پاس مذکر اور مؤنث کے لیے جو اسماء موصولہ کا استعمال ہے واحد میں، وہ الذی اور اللتی ہے. اس کے بعد جب ہم جو کہ تمام، کیونکہ یہ مبنی ہے، جو واحد کے ہمارے پاس صیغے ہیں اور جو جمع کے صیغے ہیں وہ مبنی ہے، اس لیے اس میں ہم حالت رفع، حالت نصب اور حالت جر کو ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، وہ تینوں حالتوں کے لیے ایک جیسے استعمال ہوتے ہیں. الذی، اللتی، الذین، اللاتی، اللائی. یہ جو 6 ہمارے پاس صیغے ہیں، یہ 6 صیغے ہمارے پاس مبنی ہیں، جس میں ہمارے پاس حالت رفع، نصب اور جر کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. پھر ہمارے پاس جو مثنیٰ کے صیغے آتے ہیں وہ حالت رفع میں اور حالت نصب اور حالت جر کے لیے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس مبنی نہیں ہے. اللذانی حالت رفع کے لیے ہے، جیسے الف نون، جیسا کہ ہم نے جب اس کو جمع کو پڑھا تھا تب ہم نے دیکھا تھا کہ جو الف نون اینڈ میں آتا ہے وہ حالت رفع کو شو کرتا ہے، اور فتحہ یا نون جو ہے وہ ہمارے پاس حالت نصب کی تثنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو بالکل وہی پیٹرن یہاں پر بھی ہے کہ اللذانی جو ہے وہ مذکر کی تثنیہ حالت رفع کے لیے، اللذینی مذکر کی تثنیہ حالت نصب اور حالت جر کے لیے، اللتانی مؤنث کی تثنیہ حالت رفع کے لیے، اللتینی مؤنث کی تثنیہ ہے ہمارے پاس حالت نصب اور حالت جر کے لیے. یہ ہمارے پاس اسماء موصولہ کا ٹیبل ہے. اس کے بعد یہاں پہ جیسے لکھا ہوا ہے کہ مبنی ہوتے ہیں اسماء موصولہ سوائے مثنیٰ کے، اور اسم موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے، کیونکہ جب آپ کہیں گے الذی یا اللتی تو اس سے یہ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مذکر ہے یا یہ مؤنث ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کون ہے الذی. الذی کی بات ہو رہی ہے تو وہ کون مراد ہے، اس سے کون شخص مراد ہے. التی ہے تو اس سے کون سی عورت مراد ہے، وہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، وہ مبہم ہے. جو شخص ہے وہ مبہم ہے. مذکر یا مؤنث کا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، تثنیہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، جمع کا بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن لوگ جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ ہمارے لیے ابہام ایک کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے جو ہمارے پاس اسم موصول کا استعمال ہے، اس کے فوراً بعد ہمارے پاس کوئی جملہ آتا ہے. وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، اور شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم بولتے ہیں صلۃ الموصول. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر ہمیں جملے کا حصہ بناتے ہیں. جیسے ہمارے پاس یہاں پہ 2 مثالیں ہیں کہ الطالب الذی هو مجتہد ابن زید، کہ وہ طالب علم جو محنتی ہے وہ زید کا بیٹا ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں الطالب ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، اس کے بعد الذی اسم موصول ہے. اب الذی کون؟ ہوا مجتہد، جو مجتہد ہے. تو یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہوا مجتہد، یہ ہمارے پاس صلۃ الموصول ہے جو ہمیں ایکسپلین کر رہا ہے، الذی کا ابہام دور کر رہا ہے. الذی کے اندر جو ایمبیگوٹی پڑی ہمیں ملتی ہے، جو ہمیں کلیئر نہیں ہو رہا کہ یہ الذی سے مراد کون سا شخص ہے، وہ ہمیں اس سے پتہ چل رہا ہے ہوا مجتہد ان سے.
پھر اگلا جملہ ہے کہ الرجل الذی عندک کاذب، کہ وہ شخص جو تمہارے پاس ہے کاذب ہے. تو یہ ہمارے پاس عندک کاذب، ہمارے پاس صلۃ الموصول ہو گیا، تمہارے پاس ہے وہ کاذب ہے. اس میں ہم عندک جو ہے وہ صلہ کہیں گے اس کو، اور کاذب جھوٹا. یہ بھی ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، عندک کاذب. ہمارے پاس کچھ جملے ہیں جن کو ہم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس ایکسرسائز کو ہم رہنے دیں گے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو دیکھیں گے. آج کچھ آواز کا ایشو بن رہا ہے، نہیں مجھے آواز آ رہی، تو اس کو ہم جو ہے اگلی دفعہ اس کی ہم پریکٹس کریں گے کلاس میں. اب ہمارے پاس یہ ٹاپک فنش ہو گیا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یہاں پہ جیسے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں پہ ہمارے پاس الذین آ رہا ہے کہ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پہ تو نے انعام کیا. تو یہ ہمارے پاس صلۃ الموصول آتا ہے انعمت علیہم، اور الذین جو ہے یہ ہمارے پاس جمع مذکر کا اسم موصول ہے الذین. یہاں پر پھر آیت نمبر 3 میں ہمارے پاس آ رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون. تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو متقین کے متعلق بتایا جا رہا ہے، یعنی متقی لوگ کیسے ہوتے ہیں. تو الذین وہ جو، یؤمنون یہ ہمارے پاس صلۃ الموصول ہے جو کہ جملہ فعلیہ ہے. یؤمنون وہ ایمان رکھتے ہیں. اور اس میں جیسے اب یہ ہمارے پاس حرف عطف آ رہا ہے آگے. ویسے تو یہاں پر مرکب عطفی نہیں بنتا کیونکہ مرکب عطفی جو ہے وہ اسم سے ریلیٹڈ چیز ہے. تو جہاں پہ ہمارے پاس اسماء واو سے جڑ کے آتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں کہ وہ مرکب عطفی ہے. لیکن یہاں پر یہ واو جو ہے یہ حرف عطف کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ الذین کا صلۃ الموصول یؤمنون ہے، اور واو پھر آگے اس چیز کو لے کے جا رہا ہے. کیونکہ متقی لوگ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں غیب پہ، بلکہ آگے بھی اس کی کنٹینیوشن ہے کہ وہ قائم کرنے والے نماز کو، اور وہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں. تو یہ جو واو ہے یہ متقی کی جو کوالٹیز ہیں اس کو آگے کنٹینیو کر رہا ہے، یہ عطف کی وجہ سے اس کا کنٹینیوشن ہو رہا ہے. پھر اگلی آیت میں بھی ہمارے پاس آ رہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پہ بھی ہمارے پاس واو آ رہے ہیں اس جملے کے اندر جو کہ عطف کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں، اور والذین ہمارے پاس اسم موصول ہے، اور یؤمنون اس کا صلۃ الموصول ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا نمبر 6 میں ان الذین کفروا سواء علیہم. تو یہاں پر ان الذین ہمارے پاس آتا ہے جو کہ اسم موصول ہے، اور اس میں یہاں پہ جیسے کیونکہ یہ مبنی ہوتے ہیں اسماء موصول سارے، تو ان کی حالت جو اعرابی حالت ہے وہ ہم کیسے چیک کرتے ہیں. یہ دیکھیں ان الذین بے شک وہ لوگ. تو یہاں پہ آپ دیکھیں انا کے بعد جو اسم آتا ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. تو یہ ہمارے پاس جو الذین ہے وہ حالت نصب میں ہے یہاں پر،
ہے تو یہ مبنی، اس کی حالت ہم پھر اس کے جملے کے اعتبار سے ہم بتائیں گے. تو یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے، اور کفرو جو ہے وہ اس کا صلۃ الموصول آ رہا ہے کہ الذین کے اندر وہ لوگ کون سے لوگ، تو اس لوگوں کے بارے میں جو ہمیں پتہ چل رہا ہے وہ نیکسٹ ورڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے کہ آپ ان کو انذار کریں یا ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ خبردار کریں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے. بایا نمبر 9 میں ہمارے پاس نیکسٹ مثال ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ یخادعون کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں. اب یہ ہمارے پاس اصل میں یہاں پر فعل آ رہا ہے یخادعون، لیکن وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، تو جو ایمان لانے والے ہیں. تو یہاں پہ الذین ہمارے پاس موصول ہے، آمنو اس کا صلۃ الموصول ہے، یعنی الذین کون سے لوگ، تو وہ ایمان والے لوگ ہیں. اور اس کی اعرابی حالت اگر ہم دیکھیں تو جیسے ہمارے پاس ایک جملہ فعلیہ کے اندر جو فاعل ہوتا ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، تو جو مفعول ہوتا ہے یعنی سبجیکٹ جو ہے وہ حالت رفع والا ہوتا ہے، آبجیکٹ حالت نصب میں ہوتا ہے. فاعل ہمارے پاس حالت رفع میں ہوتا ہے اور مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کے اعراب ہیں بیسک سے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں. اب کوئی لوگوں کا گروپ ہے جو دھوکہ دے رہا ہے، کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو، والذین اور ان لوگوں کو. تو یہ جو ان لوگوں کی یہاں پر اعراب ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ مفعول ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک، اس طرح سے ہمیں اعراب اس کا پتہ چلتا ہے. 9 کے بعد ہمارے پاس ہے اگلی آیت 14. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اوکے، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے. تو یہاں پر الذین وہ لوگ اور آمنو جو ایمان لائے. تو الذین ہمارے پاس اسم موصول ہے اور آمنو اس کا صلۃ الموصول ہے. اور اگر ہم اس کا اعراب دیکھیں تو وہ ملاقات کرتے ہیں، تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ اگین مفعول ہے، کیونکہ لقو ملاقات کرنے والے لوگ کوئی اور ہیں، یعنی منافقین کا چونکہ یہاں پر ذکر ہے نا ان آیات کے اندر. تو لقو وہ ملاقات کرتے ہیں. اب اس کے اندر ہم کی ضمیر ہڈن ہے، ٹھیک ہے. اور الذین ان لوگوں سے آمنوا جو ایمان لائے، تو یہاں پر یہ مفعول ہے. یہ ان لوگوں سے چونکہ وہ ملاقات کرتے ہیں تو یہاں پر الذین کے اوپر فعل واقع ہو رہا ہے. ملاقات کا جو فعل ہے وہ ان کے اوپر واقع ہو رہا ہے الذین، تو اس لیے یہ حالت نصب میں ہوگا یہاں پر. اچھا، اب ہمارے پاس 16 میں ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، وہ لوگ اشتروا الضلالۃ جنہوں نے کہ گمراہی کو خرید لیا، بالہدا ہدایت کے بدلے. تو یہاں پر الذین اسم موصول ہے اور اشتروا جو ہے ہمارے پاس صلۃ الموصول ہے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، اب یہاں پر بھی مثال ان کی کمثلی مثال جیسی، مانند مثال کے، الذی اس شخص کے. یہاں پر ہمارے پاس واحد مذکر کا جو اسم موصول ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، اور استوقد نارا کہ جس نے جلایا آگ کو، یہ ہمارے پاس اس کا صلۃ الموصول ہے. اور 21 میں ہمارے پاس ایک اور مثال ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، کہ اے لوگو عبادت کرو ربکم اپنے رب کی، الذی خلقکم، الذی ہمارے پاس آ رہا ہے اسم موصول اور خلقکم اس کا جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے.
یہاں پر. اچھا اب آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.